السلام علیکم. ہیئر از دا ایپیسوڈ 12. واپس ہاسٹل چلتے ہیں. وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے. وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا. یہ امامہ کہاں ہیں؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا. پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے. جویریہ نے کہا. ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی. رابعہ نے خیال ظاہر کیا. وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائے تھی مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا. کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا. آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا. وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں. ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا. جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں. وہ کہہ رہی تھی شام کو آئیں گی. وارڈن نے انہیں مزید بتایا. وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں. یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے. رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا. رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئی اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی. اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا. لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج. اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا. ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں. تم کہاں گئی ہوئی تھیں؟ جویریہ نے اس سے پوچھا. امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا. میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھیں. کمرہ لاک تھا. جویریہ نے اسی انداز میں کہا. میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی. کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا. تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا. میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو. پھر میں وہاں سے واپس آ گئی. بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھیں میں نے. امامہ نے کہا. دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا. بعد میں بیوقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی. ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں. رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا. امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی. اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہے تھے. تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں. ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ ماں باپ سے پوچھیں. خاموشی. لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے. بہت سارے نام لیتے ہیں. زیادہ کون سے نام سے پکارتے ہیں؟
ڈیئر ڈیول خاموش، اور لڑکیاں وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں۔ پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکونالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکونالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکونالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں برینٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پہ تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں اور 1 بازو اور 1 ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کا کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے 1 وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ وہ واقعی اسے باندھا گرایا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے تک اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کے پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اور اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔
مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ منہ مدر واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانساموں کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے تھے۔ پچھلے دنوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے۔ وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی ہیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس